بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جو ازل سے ابد تک اپنی شان و عظمت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات تخلیق کی ہیں، جن میں سے سب سے ممتاز اور نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند اور ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ انہیں کسی بھی خواہش یا شہوت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ فرشتوں میں کچھ مقرب فرشتے ہیں جنہیں خصوصی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ عظیم فرشتے ہیں جو اللہ کے پیغامات انبیاء تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش برسانا اور روزی کی تقسیم کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ہم ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ فرشتے ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، مگر ان کی موجودگی اللہ کے نظام میں ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ ان فرشتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے جو ہمارے لیے ان کے مرتبے اور کام کو سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ یہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو عین حکمت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اور ان کے انبیاء کرام علیہم السلام سے ہونے والی ملاقاتوں کے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ وقت مقررہ پر انسان کی روح قبض کریں، مگر انبیاء کرام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں کچھ خاص واقعات اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ملاقاتوں کو صرف روح قبض کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان میں انبیاء کرام کے لیے اللہ کے خاص پیغام اور حکمتیں بھی شامل تھیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستہ قدرت سے تخلیق کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف رنگوں اور خاصیتوں والی مٹی اکٹھے کریں، جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا گیا، مگر زمین نے ہر بار اپنی مٹی دینے سے معاذرت کر لی اور اللہ سے امان مانگی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس خدمت پر مامور کیا اور زمین سے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انہیں اس کے مطابق مٹی لینی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین سے مختلف مقامات کی مٹی جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا اور اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا یہ عمل صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تک محدود نہ رہا، بلکہ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو موت کا فرشتہ مقرر کیا، جو وقت مقررہ پر لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ موت کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایک عظیم الشان صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمایا۔ ان کے پروں کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھا اور ان کا وجود ایک خاص رعب اور نورانی جلال کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عظیم منظر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور اس طرح پہلی بار موت کی حقیقت کو قریب سے جانا۔ یہ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عظیم سبق اور اللہ کی تخلیق کی حکمت کا ایک عظیم اظہار تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی دیگر ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا مقررہ وقت پورا ہوا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور ان کی روح قبض کی۔ آج ہم انہی مقدس اور پر اثر ملاقاتوں کا تذکرہ کریں گے، جس میں نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ،
موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقاتوں کے دلچسپ اور عبرت آموز واقعات شامل ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اللہ کے ان عظیم رازوں اور حکمتوں کا علم ہو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے اور انہیں علم، حکمت اور بصیرت میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم اور کمالات عطا کیے تھے جن کی مدد سے آپ نے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت، علم کے فروغ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزارتے تھے۔ فرشتے بھی آپ کے اس مقام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے خاص محبت اور احترام پایا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ کی بارگاہ سے یہ الہام ہوا کہ وہ موت کی حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے اصل مقصد اور آخرت کی تیاری میں زیادہ بصیرت حاصل ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں موت کا تجربہ کرنے، جنت و دوزخ کو دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے بارے میں بہتر طور پر آگاہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کی یہ خواہش پوری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے کسی خاص فرشتے کا جلوہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور اللہ کے اس خاص مہمان کا احترام کیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس سے ان کی خواہش کے بارے میں پوچھا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موت کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے موت کا تجربہ نصیب ہو تاکہ میں اس کی حقیقت کو سمجھ سکوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کی اور جب اجازت ملی تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا کرب اور اس کا اثر محسوس کیا اور موت کا یہ لمحہ ان کے لیے ایک گہرے سبق اور علم کا ذریعہ بن گیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح دوبارہ ان کے جسم میں لوٹا دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس تجربے کے بعد ان کا دل آخرت اور اللہ کی طرف مزید جھک گیا۔ موت کا یہ تجربہ حاصل کرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک اور درخواست کی کہ وہ انہیں جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائیں تاکہ وہ ان حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت حاصل کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کی طرف لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کی ہولناکیاں، اس کے عذاب اور وہاں کے لوگوں کی شدید تکالیف کو دیکھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ دوزخ کا عذاب کس قدر شدید اور خوفناک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں موجود لوگوں کی تکالیف اور دکھ کو دیکھا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ اس منظر نے حضرت ادریس علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور ان کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی قوم کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی تلقین کریں۔ دوزخ کے مناظر دیکھنے کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ادریس کو جنت لے کر گئے۔ جنت کی خوبصورتی، اس کے باغات، نہریں، خوبصورت محل اور خوشبودار فضا کو دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام کا دل خوشی اور سکون سے بھر گیا۔ جنت کے درختوں کی سرسبزی، فرشتوں کی تسبیح اور وہاں کے ماحول نے حضرت ادریس علیہ السلام کے دل کو اطمینان بخشا۔ جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشیاں دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں اس کے مزید قریب ہونے کی خواہش محسوس کی۔ جنت کے اس پرکیف ماحول کو دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر ممکن ہو تو وہ جنت میں ہی رہنا چاہتے
چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائی اور انہیں جنت میں رہائش عطا کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں رہ جانا قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ نے انہیں رفیع الدرجات کہا، یعنی اللہ نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی تھے جنہیں قرآن میں ابو البشر ثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طویل ترین عمر میں شمار کی جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام نے شرک میں ڈوبی ہوئی اپنی قوم کو بار بار ایمان اور توحید کی دعوت دی، مگر آپ کی قوم میں سے بہت کم لوگ آپ کی بات کو قبول کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں آئیں، مگر آپ ہمیشہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ ایک طویل عرصے تک اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے ایک عظیم کشتی تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ کشتی بنانے کے بعد اللہ کی طرف سے طوفان برپا ہوگا جو ان کی نافرمان قوم کو ختم کر دے گا، اور وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی تیار کی اور اپنے خاندان اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی کا طوفان بھیجا جس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ طوفان کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے انسانیت کا نیا سلسلہ شروع ہوا اور انہیں آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کا لقب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ ان کا ٹھکانہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں آپ اکثر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی سادگی اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی جھونپڑی میں سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات بھی آئے جب اللہ نے انہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اس جھونپڑی کے بارے میں سوال کیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی طویل عمر گزار رہے تھے۔ حضرت عزرائیل نے ان سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر نہایت طویل ہے اور آپ چاہتے تو ایک بڑا اور شاندار محل بنا سکتے تھے، پھر آپ نے یہ سادہ زندگی کیوں اختیار کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے فرشتے، میں نے اس جھونپڑی میں اس لیے زندگی بسر کی کہ میں نے موت کا انتظار کیا ہے اور جانتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، جس چیز کو ایک دن چھوڑ دینا ہے اس پر کیوں دل بندھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کے ایمان، زہد اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی کی خوب تعریف کی اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے لوگوں کی عمر بہت کم ہوگی اور وہ محلات بنائیں گے اور دنیا میں ایسے مشغول ہوں گے جیسے انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ایسے زمانے میں ہوتا تو اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاتا اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں بسر کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی تھی کہ ان کی طویل عمر ہوگی، مگر ایک دن ان کا وقت پورا ہو جائے گا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر کا وقت مکمل ہونے کو آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان سے پوچھا، کیا میری عمر پوری ہو چکی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے لیے یہ دنیا ایسے ہی گزری جیسے ایک شخص دھوپ سے بچنے کے لیے ایک لمحے کے لیے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پر چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ کے اس نبی کی زندگی کا یہ عظیم سفر
اپنی تکمیل کو پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹے سام اور دیگر اہل خانہ کو وصیت کی اور انہیں اللہ کے دین پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے اپنی اولاد کو تاکید کی کہ ہمیشہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں اور شرک سے بچیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی عظمت اور اس کے احکامات کی پیروی کا حکم دیا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو یہ نصیحت بھی کی کہ اگر دنیا کے لوگ مال و دولت کی طرف مائل ہوں تو تم اللہ کی عبادت میں مشغول رہو اور اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ وصیت ان کے ایمان اور صبر کا عظیم ثبوت ہے اور ان کی یہ نصیحت ان کی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ ناظرین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ کی محبت کا معیار اتنا بلند تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے اس قدر لبریز تھا کہ دنیا کی ہر چیز انہیں حقیر اور عارضی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی عظیم امتحانات آئے جن میں آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کی آزمائش اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وطن چھوڑ کر سفر کرنا شامل ہیں۔ ان تمام واقعات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر پہنچا دیا اور اللہ نے انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ موت کے فرشتے کی اصلی صورت کا مشاہدہ کریں اور یہ جان سکیں کہ موت کا فرشتہ نیک اور بد انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پوری کریں اور اپنی اصلی صورت میں ان کے سامنے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں نیک لوگوں کی روح قبض کرتے وقت اپنی شکل دکھائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک انتہائی نورانی اور حسین و جمیل جوان کی صورت میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا چہرہ روشنی اور خوشبو سے دمک رہا تھا۔ ان کے لباس نہایت عمدہ اور خوشبودار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے عزرائیل، اگر ایک مومن موت کے وقت تیری یہ صورت دیکھ لے تو یہی کافی ہے کہ وہ خوف سے بچ جائے اور اسے جنت کی خوشبو محسوس ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش اور بھی بڑھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ موت کا فرشتہ بدکار انسانوں کی روح قبض کرتے وقت کیسا لگتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اس کی اجازت طلب کی اور اللہ کے حکم پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اپنی دوسری شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کو اس خوفناک حالت میں دیکھا تو آپ لرز گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عزرائیل کا چہرہ سیاہ اور آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں سے خوفناک چمک نکل رہی تھی اور ہر بال کی جگہ پر ایک شعلہ بھڑک رہا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے فرشتے، اگر کافر کو موت کے وقت صرف یہ منظر دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لیے کافی عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ اور محبت ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل سے پوچھا، کیا میرا وقت وفات آ چکا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے نبی، آپ کا وقت پورا ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، تو میرا دوست ہے، تو میرا خلیل ہے اور میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت اور خلوص کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم کو موت کی خوشبو سے معطر ایک پھول عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پھول کو سونگھا اور اس کے نتیجے میں ان کی روح پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ ناظرین، اب سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی اور فرعون جیسے جابر حکمران کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار معجزات اور آزمائشیں آئیں اور آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر ان امتحانات کو قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے احکامات کی پیروی کی دعوت دی۔ آپ کی زندگی میں اللہ کے فرشتوں سے بھی کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں، جن میں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہونے والی ملاقات نہایت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب پایا اور ان سے دریافت کیا، تم کون ہو اور میرے گھر میں کس طرح داخل ہوئے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں عزرائیل ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی روح قبض کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا اور وہ اس وقت موت کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید یہ شخص حقیقت میں کوئی غیر معمولی فرشتہ نہیں بلکہ عام انسان ہے جو آپ کو دھوکہ دینے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زوردار تھپڑ مارا جس سے ان کی ایک آنکھ کو نقصان پہنچا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فوراً اللہ کے پاس لوٹ گئے اور عرض کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے نبی کی طرف بھیجا تھا، مگر انہوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ابھی موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ درست کر دی اور انہیں حکم دیا کہ دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں اور انہیں اللہ کا پیغام دیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں مزید اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ انہیں ایک اختیار دیتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض ان کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر سوچا اور پھر حضرت عزرائیل سے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، پھر بھی آپ کو ایک دن موت کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں ابھی اللہ کی رضا سے موت کو قبول کر لوں اور اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح قبض کر لی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آخری خواہش ظاہر کی کہ انہیں سرزمین مقدس کے قریب دفن کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کی قبر سرزمین مقدس سے ایک پتھر کے پھینکنے کی مسافت کے قریب ہو۔ حضرت موسیٰ کی اس خواہش کو اللہ نے قبول فرمایا اور ان کی قبر مبارک کو وہاں بنایا گیا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے حکمت، صبر اور قربانی کا جذبہ عطا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ پیارے اور ممتاز تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک خاص تعلق تھا، مگر ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اس واقعے سے انتہائی دکھی ہو گئے اور برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم سینے میں دبائے رکھتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر جب کافی بڑھ گئی اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تو ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تم وہ ہو جس سے اللہ نے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں، میں وہی ہوں اور اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی روح قبض کرنے کا فریضہ عطا کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک سوال کیا جو ان کے دل کی گہرائیوں میں برسوں سے موجود تھا۔ انہوں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے عزرائیل، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، کیا میرے بیٹے یوسف ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی روح تو نے قبض کی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک امید کی کرن محسوس ہوئی اور وہ دوبارہ اپنے بیٹے کی یادوں میں کھو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اس امید کو اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس لمحے میں اللہ کے حضور جھک گئے اور ان کے دل کی بے قراری کچھ کم ہو گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا دل کی بے قراری اور تکلیف کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دعا کو روزانہ کی دعا کا حصہ بنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی قمیض پیش کی گئی جسے دیکھ کر ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ معجزہ اللہ کی جانب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا اور صبر کے نتیجے میں انہیں عطا کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی بینائی واپس کر دی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 147 برس تھی جب ان کا آخری وقت قریب آیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کے حکم سے دوبارہ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وصیت کی کہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں اور کبھی شرک نہ کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص تاکید کی کہ اپنی نسلوں کو اللہ کی راہ پر چلائیں اور انہیں ہمیشہ نیک اعمال کی تلقین کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب کی روح کو نہایت نرمی اور رحمت کے ساتھ قبض کیا اور اللہ کے حضور ان کی روح کو لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے دفن کیا اور ان کی موت پر اہل خاندان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب سنیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے تھے جنہیں نہ صرف نبوت عطا کی گئی بلکہ بنی اسرائیل پر حکمرانی کا اعزاز بھی دیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، انصاف اور شجاعت سے نوازا تھا اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی اہم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گزاری اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر دن میں روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی دلکش آواز عطا کی تھی کہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ گنگنانے لگتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں تھے اور دروازہ بند کر رکھا تھا۔ آپ اکثر وقت اپنی عبادت اور تنہائی میں گزارتے تھے اور غیر ضروری لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی نے ایک دن دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شخص دروازہ بند ہونے کے باوجود اندر موجود ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اطلاع دی اور حیران ہو کر پوچھا
پوچھا یہ شخص بغیر اجازت کیسے اندر آ گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تم کون ہو اور میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے داخل ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر اس اجنبی نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا اور کوئی دروازہ مجھے روک نہیں سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شخص حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی موت کا فرشتہ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے یہ کہنے پر کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو خوش آمدید کہا اور اپنی زندگی کا اختتام اللہ کے حکم پر قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت وفات قریب تھا اور جب حضرت عزرائیل نے ان کی روح قبض کی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو انتہائی عزت اور کرامت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا جنازہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی تپش کی شدت نے لوگوں کو بے چین کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو بے چین کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے والد کی تجہیز و تکفین میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور والد کی تجہیز و تکفین میں آسانی ہوئی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو اشارہ دیا کہ اپنے پروں کو پھیلائیں اور پرندوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے اوپر سایہ کر دیا، جس سے لوگوں کو گرمی سے نجات ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ موت اور ان کی تجہیز و تکفین کے وقت ہونے والے یہ واقعات ان کی زندگی کی عظمت اور اللہ کے حضور ان کی قربت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکمت اور علم کے ساتھ اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے۔ وہاں پر انسان، جنات اور جانور سب حاضر ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آئے اور ان کے ایک وزیر کو نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ وزیر نے عزرائیل علیہ السلام کی نظر کو محسوس کیا اور انہیں اجنبی جان کر گھبرا گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ اجنبی شخص کون ہے اور مجھے یوں گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حضرت عزرائیل ہیں جو اللہ کے حکم پر روحیں قبض کرتے ہیں۔ وزیر یہ جان کر مزید گھبرا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے حکم دیں کہ میں یہاں سے دور کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول کی اور اپنے پاس موجود اڑن تخت کے ذریعے اسے ہندوستان کی ایک دور دراز جگہ پر بھجوا دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں دراصل اس وزیر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان کی ایک مخصوص جگہ پر قبض کرو۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ یہاں کیسے موجود ہے، مگر آپ نے اسے وہاں بھجوا دیا اور اب وہ اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں موجود لوگوں کے لیے ایک عبرت کا باعث بنا اور سب کو یہ سبق ملا کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور ہر انسان کو اپنے مقررہ وقت اور جگہ پر ہی اللہ کے حکم سے موت آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بھی اپنی نوعیت میں منفرد اور خاص ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ ان کا وقت وفات قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی موت کے وقت جنات یہ نہ جان پائیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا نہیں۔
تاکہ وہ اپنی مقرر کردہ ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مخصوص لاٹھی یعنی عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے بدستور کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اندر سے کھا جائیں۔ جب عصا اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور جنات کو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو حضرت سلیمان کی وفات کو چھپانے کی مشقت نہ کرتے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو اس طریقے سے ظاہر کر کے یہ واضح کیا کہ جنات کا علم بھی محدود ہے اور وہ غیب کی حقیقت نہیں جانتے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا، جو کہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے اور ان کے معجزات، تعلیمات اور ہدایات کے پیغام نے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کے معجزات میں اندھوں کو بینائی دینا، کوڑھیوں کو شفا دینا اور مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دینا شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیغام سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ تاہم کچھ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کی، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں اس سازش سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے درمیان سے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ایک اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر بلند کیا اور انہیں دشمنوں سے بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے مخصوص انتظامات کے تحت تھی، جس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عروج دے کر آسمانوں پر پہنچا دیا۔ اس واقعے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کردار براہ راست نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ اور حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور اللہ کے حکم سے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد کچھ عرصہ زمین پر رہ کر اللہ کی ہدایت کا پیغام دیں گے۔ ان کی آمد کے بعد جب ان کا وقت پورا ہوگا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کریں گے اور پھر انہیں وفات دی جائے گی۔ ناظرین، اب آخر میں وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی بے شمار آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر، عفو اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کے قریب ترین صحابہ اور اہل خانہ آپ کے لیے دعا گو تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا، مگر ساتھ ہی ایک خاص حکم بھی دیا کہ وہ بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل نہ ہوں اور روح قبض کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اجازت کا
انتظار کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کیا، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والو، کیا مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میرے والد بیمار ہیں اور اس وقت مشغول ہیں، تو آپ اجازت کا انتظار فرمائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ دروازے پر آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ ایک اجنبی ہے جو آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتہ اجل یعنی حضرت عزرائیل ہیں اور یہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل کو اندر آنے کی اجازت دی اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نہایت احترام کے ساتھ سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے اجازت طلب کیے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، اب میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور، اے اللہ، مجھے اپنے اعلیٰ ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، یہ کہہ کر آخرت کی طرف رغبت کا اظہار کیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے خاص حکم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ قبض کی جائے اور ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کی رضا اور اجازت کا انتظار کیا جائے۔ حضرت عزرائیل نے اللہ کے اس خاص حکم کی تعمیل کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو انتہائی احترام اور نرمی کے ساتھ قبض کیا۔ اس دوران صحابہ اور اہل خانہ پر گہرا صدمہ طاری ہو گیا اور مسجد نبوی غم سے بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ایک عظیم سانحہ تھا۔ صحابہ اور اہل خانہ پر شدید غم کا عالم طاری ہو گیا۔ مدینہ کی فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ناظرین، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور انبیاء کرام کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں نہ صرف ایمان کو تقویت دیتی ہیں بلکہ ہمیں موت کی حقیقت، اللہ کی قدرت اور انبیاء کے بلند مقام کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ ان واقعات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ موت کو اپنے رب کی طرف واپسی کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ایک امانت ہے جسے واپس کرنا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک نرمی اور سکون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اگر ہم اللہ کی رضا اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی موت کے وقت نرمی اور سکون عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیے۔ آپ اپنی قیمتی آراء اور سوالات کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔